نمبر 1 سائفر کیس جس میں ٹرائل جو ہے جیل کے اندر چل رہا ہے، اس کی سماعت جیل میں ہوئی اور وہ سماعت ملتوی کر دی گئی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کے اوپر سٹے دیا ہوا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جج کی تعیناتی اور جیل جو ٹرائل ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، تو وہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا تھا۔ نمبر 2 3 مقدمات دہشت گردی کے جو درج کیے گئے تھے عمران خان صاحب کے اوپر، ان کی بھی سماعت جو ہے جیل میں ہو رہی ہے، تو ان کی بھی سماعت جو ہے ملتوی ہوئی۔ ہم حیران ہیں، پہلے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، کہا جاتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے آفیشل سیکریٹ ایکٹس کی جو دفعات ہیں وہ لگائی گئی ہیں، تو اس وجہ سے جو معاملہ ہے وہ سیکریٹ ہے اور ان کیمرہ اور یہ وہ۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ بیلز جو ہیں یہ بھی جیل کے اندر سنی جا رہی ہیں، اور جو نیب کیس ہے وہ بھی جیل میں چل رہا ہے۔ خیر، آج ہماری عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی دوران سماعت، جب ہم اڈیالہ جیل کے اندر جو ہے وہ گئے، اور وہاں پر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایئرنگ کے اوپر بھی نیب نے ریمانڈ کی استدعا کی تھی اور 4 دن کا ریمانڈ جو ہے ملا تھا نیب کو۔ تو آج دوبارہ جو ہے وہ یہی استدعا کی گئی کہ ریمانڈ دیا جائے۔ ہم نے پوچھا کہ وجہ تو بتا دیں، کس بنیاد کے اوپر یہ ریمانڈ چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ جو ڈونیشن ڈیڈ ہے اوریجنل وہ ہمیں چاہیے۔ تو ڈونیشن ڈیڈ کے لیے ایک ڈاکومنٹ کے لیے جو کہ آپ نے 50 دفعہ مختلف ڈاکومنٹس مانگے اور ان کی کاپیاں جو ہیں آپ کو فراہم کر دی گئی، اس کی کاپی بھی فراہم کر دی گئی، اس کے باوجود اس ڈیڈ کے اوپر آپ ریمانڈ چاہتے ہیں؟ گھنٹوں گھنٹوں تفتیش کر کے ایک ہی طرح کے سوالات اور ڈاکومنٹس کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے، اور وہ ڈاکومنٹس پہلے بھی پرووائڈ کر دیے گئے ہیں اور وہ ان کے پاس ہیں۔ خان صاحب کو جب 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ریمانڈ ہوا تھا، اور اس وقت بھی عمران خان صاحب نے تمام سوالات کے جواب دے دیے، اور جو اس کے بعد یا اس سے پہلے جتنی دفعہ عمران خان صاحب کو نیب میں بلایا گیا انہوں نے تمام ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دیے۔ پھر بی بی صاحبہ کو روزانہ نوٹسز بھیجے جاتے ہیں، وہ بھی جا کر اپنے تمام سوالات کے جوابات دے چکی ہیں اور ڈاکومنٹس بھی دے چکی ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے بات کہ سوالات جو ہے اس طرح کے پوچھے جاتے ہیں بی بی صاحبہ سے بھی کہ آپ بتائیں کہ آپ کی تنخواہ کیا ہے، اور آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس القادر ٹرسٹ کے اندر ٹیچر تھیں۔ سارا ریکارڈ ہے، آپ جا کر یونیورسٹی سے چیک کر لیں، لہٰذا وہ بات جو ہے لمبی ہو جائے گی۔ ان شارٹ آج کی پروسیڈنگز کے حوالے سے شارٹلی بتانا چاہوں گا کہ جو ہے ریمانڈ جو ہے انہوں نے استدعا کی اور عدالت نے 2 دن کے لیے مزید تفتیش کرنے کی اجازت جو ہے نیب کو دی ہے۔ تو یہ بھی مطلب جو ہے وہ ایک جو ہے ہم نہیں سمجھتے کہ یہ اجازت دینی چاہیے تھی، لہٰذا عدالت نے دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو معاملہ زیر التوا تھا، جیل ٹرائل کو جو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جج کی تعیناتی تھی اس کے اوپر آج شام کو فیصلہ آیا ہے۔ جتنے نوٹیفیکیشن سرکار کی طرف سے اسٹیٹ کی طرف سے کیے گئے تھے تمام نوٹیفیکیشنز کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ پہلا نوٹیفیکیشن جو آپ کو پتا ہے 29 کو ہوا تھا اس کو کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو اس کے بعد جتنے نوٹیفیکیشن تھے تمام کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اور آج یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جتنی پروسیڈنگز چلائی گئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ غیر قانونی غیر آئینی۔ اب اس کے اندر جو ٹرائل ہو چکا ہے، گواہ ہو چکے ہیں، فرد جرم لگا ہے، کاپیاں تقسیم ہوئی ہیں، وہ جتنا ٹرائل تھا وہ سٹارٹ سے شروع ہوگا۔ آج فیصلے نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان صاحب کو کس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح سے پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، کس طرح سے غیر قانونی آرڈرز جو ہیں وہ گھنٹوں میں، منٹوں میں، سیکنڈز میں وہ ان کے خلاف کیے جا رہے ہیں، اور سرکار مکمل طور پر مقدمات بنانے میں، اور یہ نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے ہے کہ بار بار کیے گئے، اور تمام نوٹیفیکیشنز کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا وہ بھی غیر قانونی غیر آئینی تھا، جو کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر بدنیتی نہیں ہے کہ وہ جیل کے اندر سیکیورٹی کی بنیاد کے اوپر ٹرائل کر رہے ہیں، حالانکہ جو نوٹیفیکیشن کا طریقہ کار ہے وہ بھی اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اتنی اجلت دکھائی گئی، اتنی جلدی دکھائی گئی۔ تو خیر اس کے اندر جو ہے معاملہ جو ہے اب ٹرائل کے سامنے ہم جو ہے وہ مزید جو ہے اس کیس کو پروسیڈ کریں گے، اور ہم یہی استدعا کر رہے تھے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جہاں پر جو ہے عوام کی ایکسیس ہو، وکلاء کی ایکسیس ہو، صحافیوں کی ایکسیس ہو، ان کے گھر والوں کی ایکسیس ہو،
اور وہ اوپن جہاں پر جو کورٹ ہے موجود جوڈیشل کمپلیکس کے اندر وہاں پر ہو، اور سیکیورٹی کے انتظامات سرکار کا کام ہے یقینی بنانا، اور وہ سیکیورٹی کے انتظامات یقینی بنائیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ آج مزید جو ہے بی بی صاحبہ کی کیس کی بھی سماعت جو ہے وہ جیل کے اندر ہوئی، اس وقت وہ بھی موجود تھیں، اور ان کی جو سماعت ہے، ان کے کیس کی سماعت جو ہے وہ بھی ملتوی ہوئی ہے، اور نیکسٹ ہیئرنگ کے اوپر اب آرگومنٹس وغیرہ ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل کی کیسز کی تفصیلات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ کل ایک تو سپریم کورٹ کے اندر جو ہے معاملہ وہ بیل کے حوالے سے جو ہمارا تھا وہ فکس ہو چکا ہے، اور جو ہم امید کرتے ہیں کہ اگر میرٹ کے اوپر یہ فیصلہ دیا جاتا ہے جو کہ پہلے نہیں دیا گیا، تو کسی صورت عمران خان صاحب کی ضمانت کیوں خارج ہوتی، کیوں ہونی تھی؟ یہ مقدمہ ہی جھوٹا ہے، یہ مقدمے میں عمران خان کی ضمانت کبھی بھی روک نہیں سکتی اگر اسے میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کیا جائے۔